اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کل ہم نے چھٹی جماعت کے اردو سے ایک سبق سوامی وویکانند پڑھا ہے۔ آج ہم اسی سبق کو جاری رکھتے ہوئے پیارے بچوں اس سبق میں استعمال ہوئے الفاظ اور ان کے معنی پر نظر ڈالیں گے تاکہ ہمارا ذخیرہ الفاظ اور مضبوط ہو جائے۔ زبان دانی میں اس بات کی طرف خاص توجہ دینا پڑتی ہے کہ ذخیرہ الفاظ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ جس بچے کا ذخیرہ الفاظ جتنا زیادہ وسیع ہوگا اسی قدر اس میں بولنے کی صلاحیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو سبق سوامی وویکانند جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، اسی سبق میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کے معنی پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلا لفظ رجحان۔ رجحان کے معنی ہے توجہ۔ رجحان کے معنی توجہ دینا۔ دوسرا لفظ خدا شناسی۔ خدا شناسی۔ خدا شناسی کے معنی ہے خدا کو پہچاننا۔ بیلوس۔ بیلوس سے مراد خالص بے آمیزش، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، جو بالکل پاک و صاف ہو، اسے ہم بیلوس کہتے ہیں۔ جمناسٹک، ایک لفظ استعمال ہوا جمناسٹک۔ جمناسٹک کو ہم ورزش بھی کہتے ہیں یا ورزشی کرتب جو آج دکھائے جاتے ہیں، جیسے جمناسٹک میں ہم جاتے ہیں، وہاں مختلف قسم کی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں۔ ڈاک بٹھانا۔ ڈاک بٹھانا سے مراد ہے دھوم مچانا۔ دھوم مچانا یعنی شہرت پانا بھی اس کا معنی ہے۔ استوار ہونا۔ ایک اور لفظ استوار ہونا، یہ مضبوط ہونا یا پائیدار ہونا۔ دوچار ہونا۔ دوچار ہونے سے مراد ہے سامنا ہونا، کسی مشکل سے سامنا پڑنا یا کسی اور کام سے سامنا ہونا، اسے ہم کہتے ہیں دوچار ہونا۔ بین المذاہب۔ بین المذاہب مختلف قسم یا مختلف مذہبوں کے درمیان، جہاں پر ایک سے زائد مذاہب جمع ہوں، ان کے درمیان کوئی متفق فیصلہ ہو، اسے ہم بین المذاہب کہتے ہیں، یہ ایک سے زیادہ مذاہب۔ شناسائی، واقفیت یا جان پہچان۔ احیائے نو، نئی روح پھونکنا، نئے سرے سے زندہ کرنا، اسے ہم بولتے ہیں احیائے نو۔ روحانی گرو۔ روحانی گرو یعنی روحانی استاد، پیر و مرشد۔ طویل، لمبا۔ ویدانت، ہندوؤں کے فلسفے اور مذہبیات کا نظام، اسے ہم ویدانت کہتے ہیں۔ پاک باطن، پاک دل، پاک سیرت، انسان سازی، انسان بنانا، اچھی تربیت دینا، مہذب انسان بنانا، اسے ہم کہتے ہیں انسان سازی۔ تو فرقوں، فرقوں جمع ہے فرقہ کی۔ فرقہ اس کی جمع ہے فرقوں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہیں وہ الفاظ اور ان کے معنی جو اس سبق یعنی
سوامی وویکانند میں استعمال ہوئے ہیں۔ آپ خود بھی وہ الفاظ تراش سکتے ہیں، ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے نئے الفاظ ہے یا بڑے الفاظ ہیں جنہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان پر چڑھے، ہم ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا کلاس یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ نئے کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔